مراد صاحب، آپ کو دوائیوں کی نہیں بلکہ شادی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے میرے سامنے میری رپورٹس بند کرتے ہوئے مجھ پر گہری نظر ڈالی تھی، اور ڈاکٹر کی بات سن کر میں ایک دم ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دھیمے سے مسکرائے، کہنے لگے آپ کا مسئلہ دوائیوں سے نہیں بلکہ شادی سے حل ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جلد ہی اپنے لیے کوئی اچھی لڑکی تلاش کر لیں۔ میرے ہاتھ میں واپس رپورٹس تھماتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بس کچھ طاقت کی گولیاں لکھی تھی اور مجھے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ میرے ساتھ جو بیماری ہے وہ صرف شادی سے ہی حل ہوگی۔ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں واپس گھر آیا لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ یہ بڑی ہی عجیب بات تھی۔ ایسی بھی کون سی بیماری ہو گئی مجھے جو شادی سے حل ہوگی؟ میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا، چھت کو گھورنے لگا۔ میرے ہاتھوں پیروں سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ دل پھر سے ایک دم ہی بے چین ہو گیا تھا، دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ پھر میری وہی کنڈیشن ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اور میرے کافی سارے ٹیسٹ ہوئے تھے۔ کچھ دیر میں کروٹ بدلتا رہا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سارا ہی وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے غصے میں ڈاکٹر صاحب کی لکھی ہوئی دوائیوں کا پرچہ ہی پھاڑ کر پھینک دیا۔ سالہ جعلی ڈاکٹر لگتا ہے! ایسی کون سی بیماری ہو گئی مجھے جس کے لیے شادی کی ضرورت ہے؟ میں اپنے آپ میں ہی بڑبڑا رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ واقعی ہی میری بیماری کا حل شادی ہی ہے۔ پھر اپنی ہی سوچ پر میں نے آنکھیں میچ لی۔ مجھ جیسے انسان کو بھلا لڑکی کون دیتا؟ 2 بار جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا چکا تھا، سر پر کسی بڑے کا سایہ نہیں تھا۔ محلے والے مجھے برا سمجھتے تھے، پھر بھلا میری شادی کیسے ممکن تھی؟ 1 2 دفعہ کچھ رشتہ داروں نے مل کر میری شادی کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب لڑکی والوں نے میرے بارے میں معلومات لی اور انہیں پتہ چلا کہ میں لڑائی جھگڑا کر کے 2 بار جیل میں قید رہ چکا ہوں، تو رشتے کی بات وہیں ادھوری رہ گئی، اور میں نے زندگی میں 35 سال کی عمر اکیلے ہی کاٹ لی۔ مگر اب پچھلے کچھ عرصے سے میری طبیعت مستقل خراب رہ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہر وقت بے چینی رہتی، ہاتھ پاؤں درد کرتے، سارا وجود پسینے سے تر ہونے لگتا، اور کبھی کبھی تو بس ایسا لگتا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لوں۔ اور انہیں ساری پریشانیوں کی وجہ سے میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اور ڈاکٹر نے ایک نئی پریشانی دے دی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ 2 4 دن کی دوائیاں کھا کر ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن اب تو ڈاکٹر نے مجھے دوائیاں بھی نہیں دی تھی۔ میں یوں ہی سوچوں میں ڈوبا رہا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پھر میں اٹھ کر چھت پر چلا گیا اور وہاں ٹہلنے لگا کہ اچانک میری نظر سامنے والے گھر پر پڑی۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ گھر خالی تھا۔ پرانے کرایہ دار گھر چھوڑ کر گئے تو کوئی نیا کرایہ دار نہیں آیا تھا، لیکن رات کے اس پہر وہاں لائٹ جل رہی تھی، اور یہی دیکھ کر میں چونک گیا تھا۔ سامنے والے گھر میں لوگ آ گئے۔ مجھے کیوں پتہ نہیں چل سکا۔ پھر میں نے سر جھٹکا کہ جو بھی ہو، مجھے کیا، میرے ان سے کیا واسطہ۔ میں دوبارہ سے ٹہلنے میں مصروف ہو گیا، لیکن بار بار میری نظر اس گھر پر جا رہی تھی جہاں روشنی کے اندر ایک سایہ بن رہا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا وجود تھا جس کی بل کھاتی ناگن جیسی چوٹی سائے میں بھی واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ سایہ بار بار حرکت کر رہا تھا، جیسے کوئی کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا ہو۔ میں نے آنکھیں سپیڑ کر غور سے دیکھا۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو کوسا کہ مراد، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ دوسروں کے گھروں میں جھانکنے لگا ہے؟ محلے میں ویسی ہی بدنامی ہے، ایسا نہ ہو کہ رات کے اس پہر کوئی پھر تجھے دیکھ لے اور تو مزید بدنام ہو جائے۔ میں نے خود کو ہی کوسا تھا، مگر نظریں مان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ چوٹی کبھی دائیں کو جھکتی، کبھی بائیں، اور پھر اچانک وہ سایہ کھڑکی کے بالکل پاس آ گیا۔ میرا سانس رک سا گیا، کیونکہ اب وہ صرف سایہ نہیں رہا تھا، اس کے چہرے کا ہلکا سا عکس شیشے پر نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک کمزور سی لڑکی تھی جس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے ایک دم پیچھے ہٹ کر دیوار کا سہارا لیا۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری کوئی چوری پکڑی جانے والی ہو۔ پھر میں خود بھی سوچنے لگا کہ یہ کون ہے، اور کیا اس گھر میں واقعی کوئی کرایہ دار شفٹ ہو چکا ہے، کیونکہ مجھے تو یہی معلوم تھا کہ وہ گھر خالی ہے۔ پھر یہ لڑکی کون ہے اور اس وقت اکیلی یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ میرا وہم ہے، بیماری کی وجہ سے دماغ الٹا سیدھا سوچ رہا ہے۔ مگر اسی لمحے اس گھر کا دروازہ کھلا اور وہ لڑکی باہر نکلی۔ وہی دبلا پتلا وجود، وہی لمبی چوٹی، اور وہی گھبرایا ہوا چہرہ۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو یا کسی سے چھپ رہی ہو۔ پھر اس کی نظر اچانک میری چھت پر پڑی۔ ہماری آنکھیں چند لمحوں کے لیے ملی
اور اس ایک لمحے میں مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھ سے مدد کی التجا کر رہی ہو۔ اتنے میں گلی میں سے ایک تیز بائک گزری اور وہ ایک دم گھبرا کر واپس اندر چلی گئی اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں وہیں کا وہیں جم گیا، پسینہ ٹپک کر آنکھوں میں جا رہا تھا۔ دماغ میں عجیب سی سوچ ہی دوڑنے لگی، یہ لڑکی یہاں اکیلی کیوں ہے؟ رات کے اس پہر وہ اتنی خوفزدہ کیوں تھی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی آنکھوں نے مجھے کیوں جھنجھوڑ دیا تھا؟ کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بڑی مصیبت میں ہو یا اسے مدد کی ضرورت ہو؟ میں نے پہلی بار اپنی بیماری کو بھول کر کسی اور کے خوف کو محسوس کیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے میرے اندر کا اندھیرا سر اٹھانے لگا اور میرے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاید قسمت خود میرے لیے راستہ بنا رہی ہے۔ میں نے آہستہ سے سیڑھیاں اترتے ہوئے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل میں اس گھر کے بارے میں ضرور پتہ کروں گا، کیونکہ اگر واقعی کوئی نئے کرایہ دار شفٹ ہوئے تھے تو انہیں میرے بارے میں ہرگز بھی کچھ معلوم نہیں ہوگا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں اپنی بیماری کا علاج کر سکتا تھا۔ میں سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں آیا تو دل میں عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ساری رات آنکھوں میں وہی دبلا پتلا وجود اور خوفزدہ آنکھیں گھومتی رہیں۔ فجر کے قریب کہیں جا کر آنکھ لگی اور جب صبح آنکھ کھلی تو سر بھاری تھا مگر ذہن جاگ چکا تھا۔ میں نے محلے کے کریانے والے کے پاس جا کر عام سی باتوں میں سامنے والے گھر کا پوچھ لیا، کیونکہ اس گھر کے مالک مکان پردیس میں رہتے تھے اور وہی بوڑھا کریانے والا اس گھر کو لوگوں کو کرائے پر چڑھایا کرتا تھا۔ لیکن وہ گھر کافی خستہ حال تھا، اس لیے کوئی بھی کرایہ دار وہاں زیادہ عرصے ٹھہر نہیں پاتے تھے۔ میں نے کریانے والے سے پوچھا کہ رات اس گھر کی بتی جل رہی تھی، کیا کرائے پر چڑھ گیا ہے؟ اس نے آہ بھری اور بولا، ہاں بیٹا، کل شام ہی کرائے پر چڑھا ہے۔ ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی، شاید اس کی بیٹی ہے۔ بہت خاموش سی ہیں، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی، بیچاری بہت ہی پریشان حال لگتی ہیں۔ بس اللہ کسی کو اتنا مجبور نہ کرے کہ انہیں دوسروں کا احسان لینے کی ضرورت پڑ جائے۔ کریانے والے کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ ماں بیٹی کو زیادہ ہی ضرورت مند تھے، اور یہ سن کر میرے اندر ایک نیا خیال جاگا، اگر وہ دونوں بہت ہی زیادہ ضرورت مند تھے تو میں ان کی مدد کر سکتا تھا۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، سرکاری نوکری لگی ہوئی تھی، زیادہ کام پر جانا بھی نہیں پڑتا تھا اور ٹھیک ٹھاک تنخواہ ملتی تھی۔ گھر بھی ذاتی تھا، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے کافی عرصے سے میں نے کافی بینک بیلنس بنا لیا تھا۔ اگر میں ان کی مدد کرتا تو بدلے میں میری بیماری کا علاج بھی ممکن تھا۔ یہی سوچ کر میں مسکرا دیا، اور پھر جب اپنے گھر واپس آیا تو شام تک بار بار کھڑکی سے اس گھر کی طرف دیکھتا رہا، مگر وہاں کوئی خاص ہلچل نظر نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ لوگ گھر پر تھے بھی یا نہیں۔ مغرب کے بعد اس گھر کی بتی روشن ہو گئی تھی اور اس گھر میں نیچے مالک مکان کا سامان رکھا ہوا تھا، اس لیے پورا پورشن بند تھا، جبکہ اوپر والے پورشن میں کرایہ دار آیا کرتے تھے۔ اب بھی مغرب کے بعد جب اوپر والے پورشن کی لائٹ جلی تو مجھے فوراً پتہ چل گیا۔ میں کچھ پھل خرید کر لے آیا تھا، وہی لے کر میں فوراً اس گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اندھیرا ہونے کے بعد اب گلی بھی خالی ہو چکی تھی۔ میں نے موقع دیکھ کر دروازہ بجایا تو وہی لڑکی دروازے پر آئی اور مجھے دیکھ کر وہ ایک دم ہی چونک گئی، جیسے مجھے پہچان گئی ہو۔ میں نے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ سجائی اور اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام مراد ہے اور میں سامنے والے گھر میں رہتا ہوں۔ مجھے کریانے والے ارشد انکل سے پتہ چلا کہ اس گھر میں نئے کرایہ دار آئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ خیر خیریت کر لوں۔ اگر آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت ہو تو میں آپ کے کام آ سکتا ہوں۔ میں نے انتہائی نرم اور شائستہ لہجے میں اپنی بات رکھی تھی۔ اس نے گھبرا کر گلی میں جھانکا، جیسے دیکھنا چاہ رہی ہو کہ میرے پیچھے تو کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگی کہ بہت شکریہ آپ کا، لیکن ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اس نے میرے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا۔ نہ میرے ہاتھ سے پھل کی تھیلی لی تھی اور نہ ہی میرے سلام کا جواب دینا ضروری سمجھا تھا۔ اس کی اس حرکت پر میں تلملا اٹھا۔ دل تو چاہا کہ دوبارہ زور سے دروازہ بجا دوں، لیکن پھر مجھے کچھ مناسب نہیں لگا۔ میں پہلے ہی گلی محلے میں بدنام ہو چکا تھا، اب اگر ایسے میں نئے کرایہ داروں کے ساتھ کوئی حرکت کرتا تو محلے والے مجھ پر پتھر برسا دیتے۔ میں پھل کی تھیلی لیے گھر واپس آیا۔ میرے اندر پھر بے چینی سرائیت کرنے لگی تو میں لاہور پڑتا اپنے ایک دوست کے پاس پہنچ گیا اور اسے ساری بات بتائی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، اور سامنے والے کرایہ داروں کے بارے میں بھی سرسری طور پر بتایا۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، ڈاکٹر ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، تجھے واقعی شادی کی ضرورت ہے۔ میری مان تو ان کرایہ داروں کا ہی پتہ کر لے، اگر واقعی شریف اور غریب لوگ ہیں تو پھر کیا برائی ہے، وہیں رشتہ بھیج دینا۔ اس کی بات سن کر میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس لڑکی نے جس طرح میرے منہ پر دروازہ بند کیا تھا،
اس کے بعد تو میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جس سے بات کرنے کی بھی تمیز نہ ہو۔ میری بات پر میرا دوست زور سے ہنسا اور کہنے لگا، تو ایسا کہہ رہا ہے جیسے وہ تجھے جانتی ہو جو تجھ سے تمیز سے بات کرے۔ ظاہر سی بات ہے وہ دونوں عورتیں اس محلے میں اکیلی اور نہیں ہیں، ایسے ہی تو کسی سے فری نہیں ہو جائیں گی۔ تو بھی تو فوراً ہی پھل اٹھا کر پہنچ گیا، 2-4 دن گزرنے دیتا پھر جا کر بات کرتا۔ میرے دوست نے مجھے سمجھایا تو مجھے اس کی بات واقعی سمجھ آ گئی۔ میں اپنے گھر آیا اور پھر رات گئے چھت پر ٹہلنے لگا۔ وہ لڑکی پھر مجھے کھڑکی کے اس پار نظر آ رہی تھی۔ شاید وہ خود بھی ٹہل رہی تھی یا پھر کوئی کام کر رہی تھی۔ کبھی اس کی ایک جھلک دکھتی تو کبھی کچھ دیر کہیں اس کا سایہ ٹھہر جاتا۔ میں چھت پر ٹہلتا رہا، مگر آج دل میں وہی پہلے والی بے چینی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ بھی شامل ہو چکی تھی۔ اس نے جس بے رکی سے دروازہ بند کیا تھا، وہ بات بار بار ذہن میں گھوم رہی تھی۔ میں خود کو سمجھاتا رہا کہ وہ ڈری ہوئی ہے، نئی جگہ ہے، اکیلی ماں کے ساتھ ہے، مگر اندر کہیں میری انا کو ٹھیس لگی تھی۔ اسی سوچ میں تھا کہ اچانک اوپر والے پورشن کی کھڑکی سے روشنی مدھم پڑ گئی اور پھر کچھ دیر بعد مکمل بند ہو گئی۔ رات کے سناٹے میں اب صرف کتوں کے بھونکنے اور دور کہیں کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے لمبی سانس لی اور نیچے اتر آیا۔ اگلے 2 دن میں نے جان بوجھ کر ان کے گھر کا رخ نہیں کیا، مگر نظریں خود بخود اسی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ تیسرے دن صبح سویرے میں دفتر جانے کے لیے نکلا تو دیکھا وہ بوڑھی عورت آہستہ آہستہ دروازے کے باہر بیٹھی سانس بحال کر رہی تھی۔ ہاتھ میں ایک پرانی سی فائل تھی اور چہرے پر شدید تھکن۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر سلام کیا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا اور کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بیٹا ذرا بیٹھنے میں مدد کر دو، گھٹنوں میں جان نہیں رہی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس کی ہڈیاں جیسے انگلیوں میں چبھ گئیں۔ وہ واقعی بہت کمزور تھی۔ میں نے اسے دہلیز پر بٹھا دیا تو اس نے شکریہ ادا کیا اور خود ہی مجھے بتانے لگی، میری بیٹی جیا اندر ہے، بس اسپتال کی فائلیں سمیٹ رہی ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ رکشا اسٹینڈ کہاں ہے تم بتا سکتے ہو؟ ہمیں معلوم نہیں کہ اس محلے میں رکشا کہاں ملے گا۔ اس کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اسپتال؟ سب خیریت ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا تو اس نے دکھ بھری سانس لی اور بولی، ہاں بیٹا، بس پچھلے شہر میں علاج مہنگا تھا اسی لیے یہاں آنا پڑا۔ کسی نے بتایا کہ یہاں کے سرکاری ہسپتالوں میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے۔ بیٹی نے کہیں سے ادھار لے کر مجھے یہاں پہنچایا ہے۔ ابھی ڈاکٹر کو دکھانا ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں صرف جان پہچان والوں کا ہی علاج اچھا ہوتا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ تو برا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ بے بسی سے مجھے اپنی بیماری کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اتنے میں وہی لڑکی جس کا نام غالباً جیا تھا دروازے پر آ گئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر فوراً نظریں جھکا لیں اور اپنی ماں کا بازو تھام کر بولی، اماں اندر چلیں، دھوپ ہو رہی ہے۔ بوڑھی عورت نے اس کی طرف دیکھا، پھر میری طرف، اور دھیمی آواز میں بولی، یہ سامنے والے پڑوسی ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں۔ میں نے لڑکی کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت دیکھی، مگر وہ خاموش رہی۔ میں نے موقع غنیمت جان کر کہا، اگر آپ نے اب تک کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا ہے تو میں آپ کی مدد کر دوں؟ لڑکی نے فوراً کہا، نہیں، ہمیں کسی کی مدد نہیں چاہیے، میں خود اپنی اماں کو اسپتال لے جا سکتی ہوں، تھوڑے دھکے کھانے پڑیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سرکاری ہسپتال میں اچھا علاج ہو جائے گا۔ مگر بوڑھی عورت نے اس کی بات کاٹ دی اور بولی، بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے، اگر واقعی تم ہماری مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اس نئے شہر میں ہم دونوں ماں بیٹی کہاں کہاں دھکے کھاتے پھریں گے۔ بوڑھی عورت کی بات پر اس کی بیٹی جیا نے گھور کر اسے دیکھا تھا، جیسے چپ کروانا چاہتی ہو، اور پھر میں نے فوراً ہی مسکرا کر کہا کہ دراصل میں خود ایک سرکاری ہسپتال میں ہی کام کرتا ہوں، اس لیے میں آسانی سے آپ کا ڈاکٹر سے چیک اپ کروا دوں گا۔ آپ ابھی اسپتال نہ جائیں، مجھے اپنی رپورٹ اور ساری پرچیاں وغیرہ دے دیں، میں پہلے وہاں بات کر لوں، پھر آپ کو بغیر کسی لائن اور دھکے کے ڈاکٹر کو دکھانے کا موقع مل جائے گا۔ میری بات سن کر وہ دونوں ماں بیٹی ہی حیران رہ گئے۔ جیا کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا، جیسے اس سے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں واقعی کسی سرکاری ہسپتال میں کام کرتا ہوں۔ ان دونوں کی حیرت دیکھ کر میں مسکرایا اور کہا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں اسپتال کی مشینیں وغیرہ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہوں، میری سرکاری نوکری ہے، اپنا گھر ہے، پرسکون زندگی ہے، بس آپ لوگ نئے ہیں اسی لیے مدد کرنے کا خیال آیا تو آپ کے پاس آ گیا۔ آپ مجھے ساری فائلز دیں، میں خود ہی ڈاکٹر سے بات کر کے آپ کو لے کر جاؤں گا۔ وہ بوڑھی عورت مجھے دعائیں دینے لگی، جبکہ اس بار اس لڑکی نے چپ چاپ مجھے فائل پکڑا دی تھی۔ شاید وہ اس نئے شہر میں خود بھی پریشان تھی اور یہی میرے لیے ایک نادر موقع تھا کہ
میں اس کا اعتبار جیتتا اور پھر اپنا مقصد حاصل کر لیتا۔ میں فائل ہاتھ میں لے کر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ دل میں ایک عجیب سی فتح کا احساس تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے ان دونوں کی مجبوریوں کی چابی اپنے ہاتھ میں لے لی ہو۔ میں نے فائل میز پر رکھی اور غور سے رپورٹس دیکھنے لگا۔ بیماری کوئی ایسی نہ تھی جو لا علاج ہو، مگر عمر اور کمزوری نے بوڑھی عورت کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک مکمل منصوبہ بننے لگا۔ میں جانتا تھا کہ سرکاری ہسپتال میں جان پہچان واقعی بہت کام آتی ہے، اور یہ جان پہچان میں بن سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت صحیح موقع دیکھ کر ایک ڈاکٹر سے بات کی اور بوڑھی عورت کے لیے خصوصی توجہ کی درخواست کی۔ دوپہر تک سب سیٹ ہو چکا تھا۔ میں واپس آیا تو جیا دروازے پر ہی کھڑی مل گئی۔ شاید وہ بے صبری سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی شک تھا، مگر ساتھ ہی ایک کمزور سی امید بھی۔ میں نے اسے بتایا کہ کل صبح اسپتال چلیں، سب کام ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر واقعی ایسا ہو گیا تو ہم آپ کے احسان مند رہیں گے۔ اس میں احسان کی کوئی بات نہیں ہے، پڑوسی ہی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر اس کا پوری طرح اعتبار جیتنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اگلے دن میں انہیں خود گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ بوڑھی عورت بار بار دعائیں دیتی رہی اور جیا خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ ہسپتال میں واقعی سب آسانی سے ہو گیا۔ ڈاکٹر نے توجہ سے معائنہ کیا اور علاج شروع ہو گیا۔ واپسی پر جیا کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی۔ اس نے کہا، آج اگر آپ نہ ہوتے تو ہم سارا دن لائنوں میں ہی گزار دیتے۔ اس کے بعد بھی پتہ نہیں اماں کا چیک اپ ہو پاتا یا نہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، پڑوسی ہوں، اتنا تو پڑوسی ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں مشکل وقت میں کسی کے کام آ جاؤں۔ میری بات سن کر جیا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنا فون نمبر بھی دے دیا اور میرا نمبر خود سیو کر لیا، تاکہ اگر کبھی اسے کوئی پریشانی ہو تو وہ رابطہ کر سکے۔ اس نمبر پر میں اماں کی خیریت پوچھنے کے بہانے روز ہی ایک دو میسج کرنے لگا تھا۔ اگلے چند دنوں میں کبھی دوائی لا دیتا، کبھی رکشے کا کرایہ دے دیتا، کبھی بوڑھی عورت کو چیک اپ کے لیے لے جاتا، اور ہر بار جیا پر جیسے میرے احسانوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جو بھی کہتا وہ چپ چاپ میری بات مان لیتی۔ بس مجھے صحیح موقع کی تلاش تھی تاکہ میں بنا شادی کے ہی اسے حاصل کر سکوں، مگر میری بیماری مجھے مہلت نہیں دے رہی تھی۔ وہ روز رات کو یاد دلاتی تھی کہ علاج قریب ہے، بس ایک قدم اور میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ بہت جلد میں وہ قدم بھی اٹھا لوں گا، چاہے اس کی قیمت کسی اور کو ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ میں جیا جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ میں بس اسے حاصل کر کے اپنی بیماری ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے احسانوں کا بوجھ اور بڑھایا، اور پھر وہ دن آ گیا جب میں سے اپنا مقصد پورا کر سکتا تھا۔ میں نے رات کافی دیر تک اس سے فون پر بات کی اور اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا ہی لیا۔ میں نے اس رات بہت سوچ سمجھ کر الفاظ چنے تھے۔ جیا سے بات کرتے ہوئے میں نے کبھی تنہائی کا رونا رویا، کبھی یہ جتایا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ وہ شروع میں خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز میں لرزش کم ہونے لگی۔ اس نے بتایا کہ وہ ساری عمر اپنی بیمار ماں کے ساتھ بھاگتی رہی ہے، کبھی کرائے کے گھروں میں، کبھی رشتہ داروں کے طعنے سنتے ہوئے۔ اس کے باپ کا سایہ بہت پہلے اٹھ چکا تھا، اور اس کے بعد زندگی بس ذمہ داری بن کر رہ گئی تھی۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے میں نے ہمدردی کے جملے بولے، مگر دل میں حساب کتاب چلتا رہا کہ اب کتنا وقت باقی ہے، کب وہ مکمل طور پر نرم پڑے گی۔ میں نے اسی بات کو پکڑ لیا کہ وہ کہیں باہر نہیں جا سکتی، اماں کو اکیلا چھوڑنا ممکن نہیں۔ تب میں نے فوراً کہا کہ میں کوئی غلط بات نہیں چاہتا، بس کچھ دیر کے لیے ملنا چاہتا ہوں تاکہ کھل کر بات ہو سکے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ چاہے تو میں اماں کے لیے خود دوائی لے آؤں گا اور وہ چند گھنٹے آرام کر سکتی ہے۔ وہ کافی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ اماں کی طبیعت آج ذرا بہتر ہے، اگر وہ سو گئیں تو میں ایک دو گھنٹے کے لیے نکل سکتی ہوں۔ شاید وہ بھی ساری زندگی اپنی ماں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گئی تھی اور کچھ دیر سکون چاہتی تھی۔ شاید میری صورت اسے کوئی دوست مل گیا تھا، اسی لیے وہ کچھ وقت میرے ساتھ گزارنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اور یہ سن کر میرے دل میں عجیب سی حرارت دوڑ گئی۔ میں نے فوراً کہا کہ شہر کے بیچ ایک اچھا سا ہوٹل ہے جہاں فیملیز بھی آتی ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم بس بات کریں گے۔ وہ مان تو گئی، مگر اس کی آواز میں اب بھی جھجک تھی۔ پھر شام کے قریب جیا کا میسج آ گیا کہ اماں سو گئی ہیں اور وہ نکل رہی ہے۔ میں نے کمرہ پہلے ہی بک کروا رکھا تھا۔ جب وہ لابی میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر صاف گھبراہٹ تھی۔ میں نے نرمی سے بات کی، اسے پانی پلایا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ بار بار فون دیکھ رہی تھی،
کبھی پوچھتی کہ آپ نے کمرہ کیوں بک کروایا ہے، ہم نیچے بھی تو بات کر سکتے تھے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ کچھ نہیں ہوگا، ہم بس بات کریں گے۔ نیچے ڈائننگ پر کافی رش تھا، اس لیے میں نے سکون سے بات کرنے کے لیے کمرہ بک کروایا ہے۔ اور پھر پہلی بار میں نے اپنی بیماری کا ذکر چھیڑا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر نے مجھے شادی کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور پھر خود ہی کہنے لگی کہ وہ شادی کے نام سے ہی ڈر جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں سوائے ایک بیمار ماں کے۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تاکہ اس کے جذبات کا اندازہ کر سکوں، مگر وہ نظریں چراتے آہستگی سے بولی، مجھے زیادہ دیر نہیں رکنا۔ میں نے گھڑی دیکھی اور کہا ابھی آدھا گھنٹہ ہی تو ہوا ہے۔ اس نے سر ہلا دیا اور اٹھنے لگی۔ اسی لمحے میرے جسم میں وہی پرانی کیفیت لوٹ آئی۔ دل تیز دھڑکنے لگا، پسینہ آنے لگا۔ میں نے کمزوری کا بہانہ کیا اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ وہ گھبرا کر قریب آئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، شاید پھر سے وہی مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اکیلا پن بڑھا دے گا۔ وہ میرے قریب کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں دیا اور کہا، کسی کو فون کر دیتی ہوں۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، نہیں، بس تم یہاں رہو تو ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر میں نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور کہا، معاف کرنا، میں بس ڈر گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، آپ نے کہا تھا صرف بات کریں گے۔ یہ سن کر مجھے ایک لمحے کو جھٹکا لگا، مگر پھر اندر کا اندھیرا دوبارہ غالب آ گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں نے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے حد پار کر دی، مجھے معاف کر دو۔ وہ ایک دم ہی رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے آپ کو دوسرے مردوں کی طرح نہیں سمجھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید واقعی آپ ہمارے ہمدرد ہیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ہمدردی کے بہانے میرے ساتھ غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آپ کو دیکھ کر مجھے لگا کہ آپ ایک سمجھدار اور شریف مرد ہیں اور آپ ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ لیکن شاید میں ہی غلط ہوں۔ جب بھی کسی نے ہماری مدد کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے پیچھے اس کا ایک خاص مقصد رہا ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کا بھی یہی مقصد ہے۔ اگر آپ میری ماں کا علاج اس شرط پر کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کو بدلے میں اپنی بیماری کا علاج چاہیے تو میں اس سب کے لیے راضی ہوں۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے اس نے اپنا دوپٹہ ایک طرف پھینکا تو میرا دل ایک دم ہی دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے رونے اور بے بسی پر مجھے اپنے آپ سے نفرت کا احساس ہونے لگا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو اس کے چاچا نے ان کے گھر ہتھیانے کے لیے ہر غلط طریقہ استعمال کیا، یہاں تک کہ اپنے جوان بیٹے کو بھی اس کے کمرے میں رات کی تاریکی میں بھیجا اور زمانے بھر میں سے رسوا کروایا، یہ کہہ کر کے اس نے چچا کے بیٹے کو پھنسایا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ اس کی عزت بچ گئی، لیکن ایسا داغ ماتھے پر لگا کہ انہیں اپنا گھر ہی چھوڑنا پڑا، اور اس دن سے لے کر آج تک وہ اپنی بیمار ماں کو لے کر در در کی ٹھوکریں ہی کھا رہی ہے۔ جس کسی نے بھی مدد کرنی چاہی، اس نے بدلے میں اس کی جوانی مانگی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بچاتے بچاتے تھک گئی تھی، اس لیے آج وہ خود کو میرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ میرا دل برا نہیں تھا، میں بس اپنی حالت کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے آہستگی سے اسے کہا کہ میں اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے اسے اور اس کی ماں کو اپنی ذمہ داری بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ ایک دم ہی حیران رہ گئی، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ پھر نہ جانے کیسے پل بھر میں میرا فیصلہ بدل گیا۔ شاید اس کے آنسوؤں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ پہلی بار میں نے کسی کے دکھ کو محسوس کیا تھا۔ ایسے ہی دکھ میں نے بھی تو جھیلا تھا۔ میرے ماں باپ بھی بہت کم عمری میں گزر گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے خود بہت مشکل سے اپنے بلبوتے پر پڑھائی حاصل کی تھی۔ میرے ابا کی سرکاری نوکری تھی، اس لیے مجھے بھی کوٹے پر سرکاری نوکری مل گئی تھی، ورنہ شاید میں نوکری کے لیے بھی دھکے کھاتا۔ ہاں، البتہ پچھلے کچھ عرصے سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ میں بہت زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا، نہ مجھے نیند آتی تھی نہ سکون۔ ہر دوسرے انسان سے میرا جھگڑا ہو جاتا تھا، اور اسی لیے میں ڈاکٹر کو بھی دکھانے کے لیے گیا تھا۔ وہ ایک سائیکائٹرسٹ تھا جس نے مجھے شادی کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ شاید میری بیماری کا علاج شادی ہی تھی۔ کئی سالوں سے میں تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ اگر میری زندگی میں کوئی اور شامل ہو جاتا تو کچھ رنگ اور کچھ خوشیاں بھر جاتی، اور پھر میرے اندر کی بے چینی اور محرومیاں دم توڑ دیتی۔ مگر مجھے ہمیشہ سے یہ یقین تھا کہ مجھے کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا،
نہ ہی کبھی میرا رشتہ ہو سکا تھا، اس لیے میں نے اب شادی کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ میں جیا کو بھی بس اپنے مقصد کے لیے استعمال ہی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے آنسوؤں اور اس کی محرومیوں نے مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ بھی میری جیسی ہی ٹوٹی اور بکھری ہوئی ایک معصوم لڑکی تھی، جو اپنی بیمار ماں کے پیچھے اپنی ضروریات اور خواہشات تک دفن کر چکی تھی۔ جیا کو لے کر واپس اس کے گھر آیا اور اس کی ماں سے اس کا ہاتھ مانگ لیا۔ اس کی اماں نے خوشی خوشی اس کا رشتہ میرے ساتھ پکا کر دیا تھا۔ میں نے ایک ہفتے کے اندر سادگی سے اسے اپنی دلہن بنایا اور دونوں کو اپنے گھر لے آیا۔ ہماری شادی میں چند گلی والے اور کریانے والے ارشد بھائی شریک ہوئے تھے۔ میرے ایک دو دوست بھی آئے تھے اور یوں جیا میری زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات مجھے اس کی قربت میں یہ احساس ہوا تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے شادی کا مشورہ کیوں دیا تھا۔ میں اس کے آگے بیٹھ کر اپنی زندگی کے وہ غم ہلکے کر رہا تھا جو شاید میں کبھی کسی سے نہیں کہہ سکا تھا۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد میں نے کتنے دھکے کھائے تھے، کیسی کیسی باتیں سنی تھی اور لوگوں نے مجھے کتنا استعمال کیا تھا۔ پھر پڑھائی کو لے کر میں نے کتنی مشکل سے ڈگری لی تھی اور ہسپتال کی نوکری میں بھی کتنے مسائل تھے۔ آج تک میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکا تھا۔ میرا ہر غم، ہر دکھ میرے سینے کے اندر تھا، جو جیا کے آگے باہر نکل رہا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دل کی بے چینی ختم ہو رہی ہو۔ جیا نے آہستگی سے مجھے اپنے بازوؤں میں سمیٹا تھا اور یقین دلایا تھا کہ وہ ہر قدم پر میرے ساتھ ہے۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی تھی، لیکن وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار تھی۔ ہم دونوں کی زندگی ایک ساتھ شروع ہوئی تو ہم ایک دوسرے کی محرومیوں کو مٹانے لگے۔ جیا کی اماں بھی علاج کے بعد پوری طرح صحت یاب ہو گئی تھی۔ وہ گلی محلے والے جو میری اور جیا کی شادی والے دن اس کی ماں کو کہہ رہے تھے کہ اس لڑکے کے ساتھ بیٹی کی شادی نہ کرنا، یہ بن ماں باپ کا پلا بڑھا ہے، وہی محلے دار اب جیا کی قسمت پر رشک کرنے لگے تھے۔ ہماری شادی کو 3 مہینے گزرے تھے کہ میری بیماری پوری طرح ختم ہو گئی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا کہ چیک اپ کروا سکوں، تو مجھ سے مل کر ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب تمہیں دوبارہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہاری پریشانیاں اور محرومی سننے کے لیے اب تمہارے پاس تمہاری بیوی موجود ہے۔ میں جیا کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ وہ اس سے مل کر بہت خوش ہوئے اور ہم دونوں کو بہت ساری دعائیں دیں۔ واقعی کبھی کبھی کچھ بیماریوں کا علاج شادی ہی ہوتا ہے، جیسے تنہائی اور اکیلا پن۔ سالوں سے میں نے جو تنہائی اور اکیلا پن دیکھا تھا، وہ جیا کے آنے کے بعد مٹ گیا تھا اور میری بیماری بھی ٹھیک ہو گئی تھی، دواؤں سے نہیں بلکہ شادی سے۔ میں خدا کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے جیا کے ساتھ کوئی غلط عمل نہیں کیا تھا، ورنہ شاید آج میں اپنی شکل بھی آئینے میں نہ دیکھ پاتا۔ میں نے صحیح طریقے سے اسے جائز طور پر اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اور اسی لیے آج مجھے اپنے رشتے پر خوشی بھی تھی اور جیا کی سمجھداری اور محبت پر فخر بھی۔